السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ آج کی میریکل اسٹوری شیئر کرنے سے پہلے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں سب کے لیے کہ جو بھی ہمارے ممبرز ہیں جو ہمارے وظائف کر رہے ہیں اور جو ہم سے دم اسٹون، لو میرج نقش یا میرج کا نقش اور دم تصویر لے کر یوز کر رہے ہیں، ہم ان کو پرسنلی نہیں جانتے اور ہم کسی سے بھی کوئی پرسنل کانٹیکٹ نہیں کرتے، نہ ہی کوئی ہمارے کہنے پہ کسی بھی طرح کا کوئی ایکٹ کرتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کیونکہ کچھ ہمیں کمپلینز آئی ہیں کہ کچھ لڑکیاں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں، اور اکثر لڑکیاں ہمیں کہتی بھی ہیں کہ آپ ہی اگر ہمیں جو ہماری وش ہے وہ نہیں پوری ہوئی تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی یا میں کچھ اپنے ساتھ برا کر لوں گی۔ تو دیکھیے، ہم اس طرح کے کسی بھی ایکٹ کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے۔ آپ کی زندگی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اور زندگی جو ہے وہ بار بار نہیں ملتی ہے، تو کسی انسان کے پیچھے کم سے کم اپنی زندگی ضائع نہ کریں۔ آپ کو اگر کسی کو مانگنا ہے تو بالکل مانگیے، وظائف کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اگر آپ کو وہ نہیں ملتا تو یقین رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو اس سے بہترین عطا کرے گا، لیکن کبھی بھی جذبات میں آ کے کوئی اس طرح کا اسٹیپ نہ اٹھائیں کہ اس کے بعد آپ کے ماں باپ کو تکلیف ہو، آپ کے بہن بھائیوں کو تکلیف ہو۔ وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی محبت اور پیار کی قدر کیجیے۔ کوئی بھی ہمارا ممبر، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ کوئی اس طرح کا کوئی بھی اسٹیپ اٹھاتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے، یا کوئی گھر سے بھاگ جاتا ہے، کورٹ میرج کر لیتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا اللیگل ایکٹ کرتا ہے، تو ہمارا ان سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہم ایسے کسی بھی ایکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو سجیسٹ کرتے ہیں ایسا کچھ بھی کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم اگر کسی نے کوئی بھی ایسا ایکٹ کیا تو وہ اس چیز کے خود رسپانسبل ہوں گے، کیونکہ ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم پہ ایسی چیزوں کو انکریج بھی نہیں کیا ہے، اور نہ ہم ایسی چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ اپنے پلیٹ فارم پہ سپورٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہمارے ممبرز ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہم وہاں بھی ان کو ایسی چیزوں کے لیے سپورٹ نہیں کرتے۔ انفیکٹ جو ممبرز ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سوسائڈ کر لیں گے، ایسا کچھ کر لیں گے، تو ہم ان کو فوراً بلاک کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے بارے میں ضرور سوچے، اور ہمارے چینل سے یا ہم سے اس طرح کے کسی بھی ایکٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی میریکل اسٹوری کی طرف۔ آج کی جو میریکل اسٹوری ہے وہ نارمل میریکل اسٹوری سے کافی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کوئی لو میرج کی یا میرج کی میریکل اسٹوری نہیں ہے۔ ہماری ایک بنگلہ دیشی ممبر ہے جنہوں نے ہم سے رمضان میں ہی کانٹیکٹ کیا تھا، نیو ممبر ہیں، اور ان کا مسئلہ کافی ڈیفرنٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں یہ موقع دیا کہ ہمیں اللہ پاک نے اس قابل بنایا کہ ہم ان کی عزت بچا سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے ان کی عزت بچائی ہے، اور اس بات پہ ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ جیم سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی پتھر اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر حتیٰ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے وہ قیمتی دم سٹونز جو آپ کے لیے بہترین ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام کے عدد، حروف اور آپ کی پرابلمز کے مطابق۔ اگر آپ بھی جاب یا بزنس میں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ صحت کی خرابی، رشتوں کی بندش، من پسند شادی، جادو کے اثرات، رکاوٹ، رزق کی تنگی جیسے مسائل کا شکار ہیں، تو آج ہی اسکرین پہ نظر آنے والے نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنے لیے بہترین اور قیمتی دم سٹونز حاصل کریں۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار یا ناکارہ نہیں ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے
قیمتی اور فائدہ مند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیکی کے کام کے لیے سلیکٹ کیا۔ تو ان سسٹر کی سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ٹائم پہلے کسی سوشل پلیٹ فارم پہ اپنی پکچرز شیئر کر دی تھی، اور وہاں سے کسی نے ان کی پکچرز نکال کے اور اس کو مس یوز کیا، کچھ غلط ویڈیوز بنا کے کچھ غلط سائٹس پہ اپلوڈ کر دی، اور پبلکلی ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ شو ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ ٹینشن تھی۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور ان کے لیے یہ بہت بڑی ٹینشن تھی، اور وہ لوگ ان کو کچھ غلط چیزوں کے لیے بھی فورس کر رہے تھے، اور یہ اس چیز کے لیے ایگری نہیں تھی، پریشان بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں ان کے میسیجز آپ کو نہیں سنا سکتی کیونکہ بہت لمبے لمبے ان کے میسیجز ہیں۔ تو انہوں نے جب مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو بہت زیادہ پریشان تھی، اور ان کو تھریٹ بھی مل رہے تھے کہ اگر انہوں نے نہیں مانا تو وہ کچھ مزید ان کا برا کر سکتے ہیں، اور جان سے مارنے کی بھی ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ تو بس اللہ پاک نے ہم پہ کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ہم نے صرف اور صرف ان کو وظیفہ دیا پڑھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے سے ہی ان کے اوپر اتنا کرم کیا، اللہ پاک نے ایسے راستہ بنایا، ایسے اللہ پاک نے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ لوگ خود ان کے چھوڑ کے ان کو چلے گئے، اور خود ہی وہ سب چیزیں انہوں نے چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی ہیلپ کی ہے وہ آپ انہی کی وائس میں ابھی سنیں گی۔ میں ان کا جو وائس کلپ ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں۔ انہوں نے اپنی وائس میں کمپلیٹ اسٹوری اس لیے شیئر نہیں کی کیونکہ یہ بنگلہ دیش سے ہیں، تو ان کو ہندی اتنی اچھی آتی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے چھوٹا سا اپنا وائس کلپ ہمیں دیا تھا، تو وہ میں ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں۔ آپ لوگ ان کی اسٹوری سن لیجئے، اس کے بعد پھر آگے کی ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم اپی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، میں بہت پریشان تھی، تو میں بہت مشکل میں پڑ گئی تھی، تو میں نے کچھ دن پہلے ہی تہجد میریکل چینل دیکھی، ویڈیوز دیکھی، اس سے مجھے تہجد میریکل کی ٹیم کے بارے میں پتہ چلا۔ پھر میں نے وہاں سے شدہ جس کے کانٹیکٹ ملی، ان سے کانٹیکٹ کی، میری پرابلم ان سے شیئر کی۔ یہ پرابلم یہ تھی کہ کچھ لوگ میرے دور کے رشتہ دار تھے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، وہ لوگ میرے دشمن تھے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، بعد میں مجھے پتہ چلا۔ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے مارنے کے لیے، پتہ نہیں ان لوگوں کو میرے ساتھ کیا دشمنی تھی، مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ پھر جب میں نے سیدھا سے کانٹیکٹ کی، انہوں نے مجھے وظیفہ دیا، میں نے وہ ابھی الحمدللہ وہ مصیبت میری دور ہو گئی، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ سب کا شکریہ، سیدھا کا شکریہ، علینا آپی کا شکریہ، پوری ٹیم کو بہت بہت شکریہ، اللہ کا بھی شکریہ۔ اب ان لوگوں کو، میرے دشمن کو پولیس پکڑ کے لے گئے تھے۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی ریلیکس محسوس کر رہی ہوں، میرے دل سے لگتا ہے ایک بوجھ نکل گیا۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ تو یہ تھی ان سسٹر کی میریکل اسٹوری۔ اللہ پاک نے دیکھی کیسے ان کی مدد کی ہے۔ یقین سے جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور سنتے ہیں، بس آپ اپنا یقین کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ اللہ سے جب بھی مانگے یقین سے مانگے، جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے انسان کو، تبھی اللہ کے اوپر زیادہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اس وقت وہ اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں نہیں سنیں گے؟ اسی لیے جب بھی دعا مانگے ہمیشہ یقین کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر نہ تو کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہمارے لیے راستے نکال سکتا ہے۔ اور یہ صرف ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز مشکل ہے یا ناممکن ہے، اللہ پاک کی ذات کے لیے کوئی بھی چیز مشکل یا ناممکن نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی دعا کریں اس کے اوپر یقین ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا اور ضرور دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے راستے بنائے گا۔ تو ہمیشہ اسی طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک ایڈوائس میں آپ سب سسٹرز کو بھی یہی دینا چاہتی ہوں کہ
لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے اور ہر انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ سے سب سینسیبل ہیں, سمجھدار ہیں, تو اس چیز کا ضرور خیال کیا کریں کہ سوشل پلیٹ فارم پہ اپنی پکچرز ایسے پبلکلی شیئر نہیں کیا کریں. اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں, اور وہ بھی اس میں بھی تھوڑا کیئرفل رہا کریں, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس کی کیا نیت ہے اور کوئی آپ کی پکچرز کو کیسے یوز کر سکتا ہے. کیونکہ آج کل سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر لڑکیاں بہت زیادہ اپنی پکچرز شیئر کر دیتی ہیں اور اس چیز میں خیال نہیں کرتی, بعد میں پھر ان کو پرابلم ہوتی ہے. اور ایڈیٹنگ آج کل ایسی ہو رہی ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ نہیں اس میں پہچان سکتے کہ کیا ریئل ہے اور کیا فیک ہے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ اپنی جو پکچرز ہیں وہ زیادہ نہیں شیئر کریں, اور اگر کریں تو صرف اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں. پبلکلی بھی اگر کسی کو شیئر کرنا ہے تو احتیاط کے ساتھ شیئر کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی, اور ہماری باقی اسٹوریز کی طرح آج کی میریکل اسٹوری بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اور ایک ریکویسٹ مجھے آپ سسٹر سے یہ بھی کرنی ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ میسیجز ہوتے ہیں, ڈے بائی ڈے ہمارے پاس میسیجز کی جو لمٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے. تو اسی لیے میسیجز کرنے میں اگر لیٹ ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو اگنور کر رہے ہیں یا ہمیں رپلائی نہیں کرنا ہوتا. ہم سب کو رپلائی کرتے ہیں, تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے لیکن رپلائی ہم سب کو کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو ٹائم سے رپلائی کریں اور جتنا جلد ہو سکے کریں, لیکن پھر بھی کیونکہ ایک بندے کے لیے اتنا سب مینیج کرنا ایزی نہیں ہوتا ہے. تو اگر کسی کو جلدی رپلائی چاہیے, اگر ان کو کوئی ارجنٹ پرابلم ہے تو ہمارے ایڈمن سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر علینا سسٹر یا مجھ سے ڈائریکٹ ان کا کانٹیکٹ جلدی نہیں ہو پا رہا یا ہم ان کے میسیجز نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ایڈمن سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. علی بھائی, عائشہ سسٹر, ابراہیم بھائی, جنت سسٹر, ندا ہیں ہماری ایڈمن, اور ان سب کے اکاؤنٹ آپ کو انسٹاگرام کے اوپر مل جائیں گے جن کو ہم فالو کر رہے ہیں. علینا سسٹر, میں, ہم جن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے ایڈمنز ہیں, آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مریم سسٹر بھی ہماری ایڈمن ہے, تو آپ ان سب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ ہم سے ڈائریکٹ آپ کا ایشو ڈسکس کر کے اور آپ کو بتا دیں گے. اور جو ہمارے ممبرز ایسے ہیں جن کو ہمارے ایڈمنز وظائف دے دیتے ہیں تو پلیز آپ ان وظائف کو ٹھیک سے فالو کیا کریں, وظائف اسٹارٹ کر دیا کریں. آپ یہ نہیں کیا کریں, کچھ ممبرز ایسے بھی کرتے ہیں کہ پہلے کسی ایڈمن سے وظائف لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم سے کانٹیکٹ کر کے دوبارہ سے پوچھتے ہیں, تو ہم ان سے کچھ ڈفرینٹ نہیں بتاتے ہیں, وہ ہم سے پوچھ کر ہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وظائف. تو اسی لیے اس چیز کا تھوڑا سا خیال کیا کریں کہ دوسروں کو بھی موقع دیں. ہمارے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں سبھی پریشان ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کی ہیلپ کریں. تو آپ لوگ بھی اس میں تھوڑا سا کوآپریٹ کیا کریں, آسانیاں بانٹنے والے بنے تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.